آج کل نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ آواز کی حیت کو بدل سکتے ہیں جی. اور اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آج کل بڑے بڑے کامیاب سنگرز بن رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اچھا قوال بھی بن سکتے ہیں؟ جی اب تو جو مرضی بنا لیں. اب تو وہ قوال بن گئے ماشاءاللہ کو جن کا پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ تو اس ٹیکنالوجی پہ پڑھا جا سکتی ہے یہ بالکل بالکل. آپ جب ریاضت کرتے ہیں تو صرف قوالی کی کرتے ہیں یا آپ کسی اور صنف کو بھی ٹچ کرتے ہیں اور اس کی بھی گائیکی کرتے ہیں؟ میں ایز اے موسیقار میں نے فلمیں بھی کی ہوئی ہیں. فلم تھی اچا نام پیار دا, اس کا میں نے میوزک دیا. نصیب العال سے میں نے گانے کروائے ہیں. آپ وہ اپنا ویسے عابدہ پروین جی یہ بھی, لیکن وہ فلم کا نہیں کروایا تھا, ان سے میں نے صوفی کروایا تھا. ایک جو مجھے پسند ہے قوالی اور کمپوزیشنیں بنانا, تو جب بھی میں ریاض کرتا ہوں تو اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ریاض صبح اٹھ کے وہی ہوتا ہے کہ سارے گاما پادھا نیسا یا ہوتا ہے, لیکن ریاض میں سمجھتا ہوں کریٹ کرنا وہ ریاض ہوتا ہے. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ غزنی سے ہے. اچھا جی, ہم تقریباً 600 یا 650 سال ہو گئے ہمارے بزرگوں کو. تو جو ہمارے بزرگ تھے غزنی سے, حاجی معروف خان, ان کے 2 بیٹے تھے, صاحب داد خان, خلق داد خان. تو صاحب داد خان کی اولاد میں میاں داد خان فیملی اور خلق داد خان صاحب کی اولاد میں نصرت فتح علی خان فیملی. یعنی میں ایک دادا کی اولاد ہیں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے, کہ غزنی سے آئے اپنا دلی آئے, تو ہمارے گھرانے کو قوال بچہ گھرانہ بھی کہتے ہیں. اچھا, قوال بچہ گھرانہ. تو اس کے علاوہ بھی یا بس اس نام سے ہی آپ جانے جاتے ہیں؟ جی, اسی نام سے جانے جاتے ہیں. قوالی کے فن میں ہر گھرانے کا ایک مخصوص راگ ہوتا ہے. آپ کے خاندان کا کون سا راگ ہے جو آپ کے گھرانے کی پہچان بنا؟ نہیں, کوئی مخصوص راگ نہیں ہے, یہ قوالی کا گھرانہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ گھرانے سے پتہ چلتا ہے, جسے میں نے کال کیا اپنے گھرانے کو قوال بچہ گھرانہ, تو جو اس چیز کو جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے یا میں بتاؤں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کن کن کے انہوں نے سیکھا کہاں سے. تو پتہ چلے گا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سیکھا ہوا. یہ قوال بچہ گھرانہ اور بھی ہیں, کراچی میں بھی ہیں, اچھا, بامبے میں بھی ہیں, دلی میں بھی ہیں. اس وقت یہ بچے تھے. تو وہ کیا سیم ہے یا وہ ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں, وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں, اپنے اپنے علاقے سے آئے ہوئے. آپ نے جس دور میں قوالی پڑھنا شروع کی اس ٹائم پہ کیسٹس کا دور ہوتا تھا. جی بالکل. تو پہلی بار کتنی کیسٹس آپ کی بکنگ, کتنی تعداد میں؟ پہلی بار میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب میں, میرے بڑے بھائی استاد بدر میاں داد خان صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جب میں انڈیپینڈنٹ 1996 سے میں پاک پتن چلا گیا, تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, میں نے کہا میں چھوڑ آیا ہوں لاہور, میں پاک پتن شریف رہوں گا اور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری میں ہمیشہ رہوں گا. تو یہ میں نے ایک وعدہ کر لیا. تو لیکن میں شائع بہت تھا, کام تو میں کرتا تھا لیکن میں کہتا تھا نہیں یہ میں نہیں کروں گا. میں نا زرگر کی میرے ماموں تھے, ان کی شاپ پہ جاتا تھا سیکھنے کے لیے. تو وہاں سے میں کہتا تھا کہ سعودیہ کا ویزا مل جائے گا, وہاں جا کے نوکری کر لیں گے. وابڈا پہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا, تو میرا نہیں دھیان تھا. لیکن میں جب شام کو جاتا تھا حضور بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے شرائن پہ, تو وہاں پہ میں جا کے پڑھتا تھا. تو ایک عجیب سا مجھے لگتا تھا کہ یہ میں شوق پڑ گیا, یہ میں کروں گا, اور ایکشن بھی مجھے آنے لگے خود بخود ہی. تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر مجھ پہ مہربانی ہو جائے تو میرے رب نے حضور کا صدقہ, پنجتن پاک کا صدقہ, میرے بابا صاحب کا صدقہ, تو رحم کیا اللہ پاک کی ذات نے. جب میرا پہلا کیسٹ ہوا تو وہ تھا جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا, اسی تے فرید نال دل لا لیا, تو بابا صاحب کے نام سے. تو میں نے شروع کیا, تو جب مجھے سنایا تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہ سنا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا, اس کو دوبارہ کر لیں. اچھا. تو وہ پھر کیسٹ آیا. جب وہ کیسٹ آیا تو بابا حضور کا عرس مبارک آ گیا. تو وہ کیسٹ نا میں نے سنا کہ کسی شاپ پہ لگا ہوا, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ مجھے لوگ اب جانیں گے. پھر نیکسٹ ایئر پھر میں نے ایک والیوم کیا بابا فرید کے نام سے, میں ٹکیاں چڑھے آئی چنی رنگ دے فرید الدین میری. پھر میں نے کیا بابا دے دربار چڑیاں بول دیا. جب یہ آئٹم آیا میرا تو پھر اس طرح کی میں آئیڈینٹیفائی ہوا کہ اللہ نے مجھے شیر میاں داد خان بنا دیا لوگوں کے پیار کی وجہ سے.